بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام بائی آمنہ ریاض کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے گلے کا پرابلم تھا، آواز ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی کافی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے کہا سب لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے ناول کا تو میں آج کرتی ہوں۔ تو دوسرا یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ ولاگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ناولز کا زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہوگی ہے کہ یوٹیوب نے کافی زیادہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، اور نئے بھی جو لوگ ہیں جو ناولز وغیرہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارا تو چینل بائی چانس مونیٹائز ہو گیا، میں تو بائی چانس ہی کہوں گی، کیونکہ اب جتنی ریسٹرکشنز ہیں نا، مجھے اس میں لگتا نہیں تھا کہ ناول والا چینلز مونیٹائز اب زیادہ آگے سے ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جی یا تو ہر آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ پچھلی ویڈیو سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ اب ہم لوگ تو دیکھیں ایک تصویر آگے رکھ کے اور اس کے بعد اس میں بک پڑھتی جاتی ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر ویڈیو مطلب ویڈیو کنٹینٹ ڈفرینٹ ہو، پیچھے والے سے ڈفرینٹ ہو۔ کچھ لوگ تو ایون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ صرف اپنا لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، کسی دوسرے کا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے۔ اس وجہ سے جو ہے نا ناول نئے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی مطلب میرا تو یہی ہے کہ ابھی یہ 2 ناول کمپلیٹ کروں، دیوار شب اور ستارہ شام۔ حالانکہ میں ناول جو ہے وہ انجوائے کرتی تھی، ریکارڈ کرتی تھی نا، مجھے یہ ہوتا تھا کہ چلو کافی لوگ سن رہے ہیں اور خوش ہیں، تو مطلب ان کا مزہ آتا ہے، انہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، تو چلو یوں بھی چلتا رہو ساتھ ولاگنگ کا۔ اب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب تک تو کام چل رہا ہے میں ناول کرتی رہوں گی اپلوڈ۔ اگر مجھے فیل ہوا کہ نہیں اس کی مونیٹائزیشن، اب جیسے دیوار شب ہے، میں نے اس کی 52 ایپیسوڈ بھی کی تھی اپلوڈ، آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ یوں نے سنی ہوگی۔ اس کے اوپر خام خواہ جو ہے وہ ایک سٹرائک لگ کے آ گیا کہ جی اس میں جو ہے نا ابیوزو لینگویج یوز ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی لینگویج ایسی تھی؟ میں تو ایک ناول پڑھ رہی ہوں اور تو اس میں ایسا کچھ ہے بھی نہیں، تو جو ہے وہ میں نے ڈیلیٹ ہی کر دیا۔ اب نیکسٹ میں کروں گی، اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کس طریقے سے کی جائے کہ وہ ریپیٹ کنٹینٹ میں نہ آ جائے۔ یہی کنٹینٹ کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹڈ نہ ہو۔ اب بتائیں ناول میں ہم لوگ پیچھے کتنی سی ویڈیوز لگا سکتے ہیں، اور مجھے تو بالکل آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ وہ ویڈیوز والی مطلب پیچھے ویڈیو چلتی رہے اور آگے کچھ اس سے ملتا جلتا جو ہے ناول کا چل رہا ہو، تو وہ مجھے تو ابھی نہیں بنانی آتی۔ کوئی ایپ وغیرہ دیکھوں گی، یا آپ لوگوں میں سے کسی کو آئیڈیا ہے تو ضرور مجھے گائیڈ کر دیں تاکہ یہ ناول کا سلسلہ چلتا رہے۔ ابھی جو ہے وہ میں کوشش کیا کروں گی کہ ناول بھی ہو جائے ساتھ ولاگ ہو جائے، کیونکہ ولاگس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے لیے پرابلم نہیں بنے گی، کیونکہ ہر ولاگ جو ہوتا ہے پچھلے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ کائنڈلی ولاگس بھی ضرور دیکھا کریں اور اپنے کمنٹس دیا کریں۔ آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو چینل گرو کر پائے گا، اور چینل گرو کرے گا تو ہم نیکسٹ کچھ کر سکیں گے۔ ادروائز تو پھر ہمارے لیے ٹائم تو نکال لیں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو دل کو افسوس تو ہوتا ہے۔ اب ناول سٹارٹ کر۔ انو، ولید نے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں جھانکا۔ اینیا رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ولید کی آواز پر سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اگر تم مصروف نہیں ہو تو کیا میں اندر آ جاؤں؟ کچھ بات کرنی ہے۔ اسے دروازے کی طرف دیکھتا پا کر ولید نے پوچھا تھا۔ میں پڑھ رہی ہوں ولید، اینیا نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ سے زیادہ بھی 15 منٹ۔ ولید نے اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ خیریت تو ہے نا ولید؟ اینیا نے کسی قدر حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ولید سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ ہاں خیریت ہے۔ ولی کیا کہہ رہا ہے؟ باتیں کرنے کا موڈ تھا تو اسے بھی لے آتے۔ اینیا نے کرسی کا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے چھوٹے بھائی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ وہ تو کب کا سو بھی چکا اور باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا تم پڑھائی میں بزی ہوگی، بس ایک آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا، اسی لیے آ گیا ہوں۔ کیسا آئیڈیا؟ اینیا استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ولید چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، تم ایگزامز میں مصروف ہو، شاید نوٹس نہ کیا ہو، مگر میں محسوس کر رہا ہوں ممی ڈیڈی کے درمیان کچھ پرابلم چل رہی ہے۔ کیسی پرابلم؟ اینیا بری طرح چونکی۔ وہ واقعی کچھ روز سے بہت مصروف تھی کہ اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں فیل کر رہا ہوں کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ وہ الجھا سا بول رہا تھا، جیسے خود سے بھی سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اس روز ڈنر پر جو بات ہوئی، اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں دونوں ایک دوسرے سے کھنچے سے ہیں، آپس میں بات بھی نہیں کرتے۔ وہ پہلے بھی بات نہیں کرتے تھے،
میں نے ان دونوں کو زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اینیا نے کہا تھا۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بس میں چاہتا ہوں مجھے میرے پیرنٹس عام پیرنٹس کی طرح نظر آئیں، خوش باش، مطمئن۔ شاید تمہیں میری بات عجیب لگے انو، لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے جیسے ان دونوں کو کسی نے ساتھ رہنے پر مجبور کیا ہے۔ ممی ڈیڈی کے ساتھ اور ڈیڈی ممی کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ ولید، وہ لوگ 18 سال سے ساتھ ہیں، خوش نہ ہوتے تو کب کے الگ ہو چکے ہوتے، اینیا نے کہا۔ کوکی اس کے کچھ خیالات ولید سے میل کھاتے تھے، مگر اس کی رائے بہرحال مختلف تھی۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ولید نے سابقہ الجھن سے کہا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، پرسوں ممی اور ڈیڈی کی ویڈنگ اینیورسری ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ہم لوگ اس روز کوئی سرپرائز پکنک کیوں نہ ارینج کر لیں۔ پرسوں 28 ہے؟ اینیا کو یکدم یاد آیا تھا۔ ولید نے کہا، آئیڈیا اچھا ہے ولید، لیکن ممی اور ڈیڈی جانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ ممی تو شاید ہمارا دل رکھیں، جبکہ ڈیڈی تم جانتے ہو کتنے خلاف ہیں۔ آج تک انہوں نے اپنی ایک بھی اینیورسری سیلیبریٹ نہیں کی۔ ڈیڈی کو راضی کرنا میری ذمہ داری ہے، ممی کی ذمہ داری تم لے لو۔ ڈیڈی نے سیلیبریشن نہیں رکھی تو اس بار وہ خوش ہوں گے۔ اگر واقعی میرا شک درست ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، بلکہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اینیا نے کہا، پھر اسے دیکھ کر شرارت سے بولی، واہ میرے بڑے بھیا، تم تو بڑے ذہین ہو گئے ہو۔ ذہین تو خیر میں پہلے بھی تھا، لیکن بس ذہانت کے اظہار اب کرنے لگا ہوں۔ وہ بے نیازی سے کہتا کھڑا ہو گیا، میں سارے انتظامات مکمل کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ میرا خیال ہے کل رات 12 بجے ہم انہیں وش کریں اور پرسوں پکنک منائی جائے۔ اینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پرسوں میری چھٹی بھی ہے، تم نے ولی کو بتا دیا؟ توبہ کرو، اس کے سامنے ذکر بھی مت کرنا۔ کل 12 بجے نہ سے اس پہلے بتا بھی دیں گے، ورنہ اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی ہے۔ ابھی جا کر سب کچھ ممی کو بتا دے گا۔ تم پڑھو، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ گڈ نائٹ۔ ولید جاتے ہوئے دروازہ بند کر گیا تھا۔ اینیا دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، ولید ماشاءاللہ کتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ ممی اور ڈیڈی کے مابین جو نہ سمجھ میں آنے والی ٹینشن چل رہی ہے، اسے کتنی جلدی بھانپ گیا ہے۔ خدا کرے اس کی کوشش کامیاب رہے، ورنہ میرے پیارے بھائی کو کس قدر مایوسی ہوگی۔ کیوں نہ ہم اس پکنک پر عباس بھائی کو بھی انوائٹ کر لیں؟ ماں نے اسے خیال آیا تھا، انگلیوں میں بال پوائنٹ گھماتے ہوئے سوچنے لگی، آفٹر آل وہ بھی تو اس فیملی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ولید سے بات کروں گی۔ کتاب کھولتے ہوئے پکا تہیہ کر چکی تھی، یا اللہ کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ کیا یہ زمانے بھر کی کم عقل لڑکی کو میری ہی بہن بنایا جانا ضروری تھا؟ ولید نے سخت لاچاری کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا، پھر گردن موڑ کر اینیا کو گھورا، جو خود کو زمانے بھر کی کم عقل لڑکی قرار دیے جانے پر بری طرح برا منا چکی تھی۔ اب اپنی خوفناک آنکھوں کے تیر چلانا بند کرو، تمہارے یہ تیر مجھے حق گوئی سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ادائی بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے ماتھے پر اٹکائے گوگلز آنکھوں پر سیٹ کیے، کندھے پر لٹکتا تھیلا نما بیگ کا زاویہ درست کرتے ہوئے اپنے ہی گیٹ پر نصب آرائشی شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر نظر بد سے بچاؤ کی دعا کی۔ محترم ہائی اسکول جاتے تھے اور آج کل کے دیگر بچوں کی طرح نک سک سے ہیرو بن کر اسکول جانا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ اپنی سپورٹس بائک کو کک لگا کر اینیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اینیا اچک کر سوار ہوگی اور خفگی کے اظہار کے طور پر بڑی زور سے کندھا بھی دبوچ لیا۔ کیا جائلوں کی طرح کندھا دبوچا ہے؟ میری شرٹ پہ سلوٹیں نہیں پڑنی چاہیے۔ ہیرو صاحب کو اپنے امپریشن کی بڑی فکر تھی، سو تاکید ضروری سمجھے، یار انو ذرا مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دو، بالکل شہزادہ لگ رہا ہوں آج، کہیں اپنے نظر نہ لگ جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر دیر تک مرر بھی نہیں دیکھا۔ جب تمہارے کالج کے سامنے بائک روکوں گا تو نہ جانے کتنی حسینائیں اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گی، لیکن جو کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو فخر کی بات ہے۔ مگر مجھے ڈر ہے کہیں کسی حاسد کی نظر ہی نہ لگ جائے اور میں صبح سویرے ضائع ہو جاؤں۔ پلیز آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونک دو۔ کیسی بہن ہو تم، بھائی کا ذرا احساس نہیں۔ کالونی کی سڑک عبور کر کے مین روڈ تک آنے میں مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ اینیا نے ایک زوردار گھونسا اس کی کمر پر جاڑ دیا۔ بہن کے چہیتے، کسی کی نظر سے تم ضائع ہو یا نہ ہو، اس طرح فضول بکواس کرتے رہے تو میرے ہاتھوں ضرور ضائع ہو جاؤ گے۔
دوسرا گھونسا پہلے سے زیادہ زوردار تھا۔ بھائی بری طرح لہرائی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا، انو کی بچی کتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا، لیلا علی کا ہاتھ بھی تم سے تو نازک ہی ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں دوبارہ مارو گی تو یہیں فٹ پاتھ پر پھینک کے کالج چلا جاؤں گا۔ اگلی بار میرا دیکھو تو غور سے دیکھنا، تمہاری شکل بھی لیلا علی سے ہی ملتی ہے۔ وہ کہاں چوکنے والی تھی، فوراً حساب برابر کر لیا۔ ولید نے بڑا بلا توقف کہہ لگایا، مجھے بڑا افسوس ہے تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا، مجھے شرمندہ کرنے کا، کیونکہ لیلا علی کا صرف نام ہی لیلا ہے، شکل سے تو وہ اچھی خاصی مردانہ ہے۔ پھر ایک اور کہہ لگایا، برا ہو اس وقت کا جب میں نے تم سے کالج ڈراپ کرنے کو کہا تھا۔ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے میرا دماغ چاٹ رہے ہو، اس سے اچھا تھا میں ڈیڈی کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہم گھر سے زیادہ دور تو نہیں آئے، کہو تو واپس چھوڑ آتا ہوں، آرام سے ڈیڈی کے 4 ویلر میں بیٹھ کے کالج جانا۔ لیکن جو خیال کچھ دیر پہلے میرے سامنے ظاہر کیا ہے، پلیز اسے ڈیڈی کے سامنے ضرور دہرانا، اور پھر ڈیڈی جو تمہارا حشر کریں گے نا، اس کے بعد نانی اماں نہ یاد آگے تو میرا نام بدل کر لیلا علی یا راکھی ساونت رکھ دینا۔ انیا نے پھر سے گھونسا جڑا، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ ڈیڈی خفا ہو جائیں، کہ تم تخریبی کاروائیاں تو بند کرو۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، پھر بولا، یقین کرو انو، آج تک تمہاری دل آزاری کے خیال سے میں خود کو سچ بولنے سے روکتا رہا ہوں، مگر آج پلیز مجھے کہنے دو، تم شکل سے جتنی احمق لگتی ہو اس سے کہیں زیادہ بے وقوف ہو۔ تم صرف ڈیڈی کی خفگی کی بات کر رہی ہو، تمہاری بات سن کے شبی بھائی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ او میری عقل والی بہن، جو شخص ہماری شکل دیکھنے پر تیار نہیں ہے وہ ہماری خوشی میں کیوں شریک ہوگا؟ ہماری ممی ڈیڈی کی اینیورسری ہمارے لیے اہم ہے، ان کے لیے نہیں۔ میں تم سے امکان آباد کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ ممی ڈیڈی کی شادی، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، شبی بھائی کی زندگی کا المیہ ہے۔ کبھی کسی کو المیہ پہ خوشی مناتے دیکھا ہے؟ ولید کا حقیقت پر مبنی تجزیہ انیا قائل ہوگی، لیکن مایوس بھی۔ کہتے تو خیر تم ٹھیک ہو، لیکن ولید، مجھے ہمیشہ ایک احساس رہتا ہے، جب تم، میں اور ولی ممی اور ڈیڈی کے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری فیملی نامکمل ہے۔ شبی بھیا کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے مجھے۔ پھر میں سوچتی ہوں مجھے تو کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، تب بھی اتنی کمی محسوس ہوتی ہے ان کی۔ ممی کیا محسوس کرتی ہوں گی؟ وہ تو بہت مس کرتی ہوں گی بھیا کو۔ ممی نے کبھی کچھ تم سے کہا ہے؟ ولید نے پوچھا۔ وہ کہاں کچھ کہتی ہیں، انہیں تو گھٹ گھٹ کے رہنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن میں محسوس کر سکتی ہوں ان کے دل کی کیفیت کو۔ سچ کہوں تو شبی بھائی کو انوائٹ کرنے کا خیال بھی مجھے صرف ممی کی وجہ سے آیا ہے۔ ممی کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی ہوتی، اور ڈیڈی کے لیے بہت بڑی ناخوشی، ولید نے دو بدو کہا تھا۔ پلیز ولید، کیا پتہ ڈیڈی خفا نہ ہو، میں نے بہت عرصے سے ممی کو بہت خوش نہیں دیکھا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ بہت جبر کر کے مسکراتی ہوں۔ تو میرے ساتھ شبی بھائی کے پاس چلو پلیز، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ جا کے بے عزتی کرواؤں۔ جو بندہ ہماری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں، اس کے گھر جا کے ذلیل نہیں ہونا مجھے، ولید نے صاف کہا۔ تم بات نہ کرنا، میں کر لوں گی، اینیا نے ایک اور راہ دکھائی۔ میں ان کے گھر جانے پر نہیں راضی، تم بات کی بات کرتی ہو۔ پلیز ولید، میرے بھائی نہیں ہو؟ بھائی ہوں، پیارا بھی ہوں، لیکن یہ بات نہیں مانوں گا۔ خیر، تم تو میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، وہ غصے سے بولی۔ چھوٹی ایک نمبر کی، پرسوں آئس کریم کس نے لا کر دی تھی، اور تمہاری اس بدصورت سہیلی کے گھر سے نوٹس کون لایا تھا؟ تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، میں بھی تمہاری کتنی باتیں مانتی ہوں، کام بھی کر دیتی ہوں۔ پرسوں تم نے آئس کریم لا کر دی تھی تو بدلے میں شرٹ بھی تو دلوائی تھی مجھ سے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شرٹ تو شازیہ بھی دھو سکتی تھی، تم نے کیا کمال کیا؟ ولید، تم انتہائی احسان فراموش ہو، اللہ کرے تمہاری شادی بھی کسی شازیہ جیسی لڑکی سے ہو جائے جس کے ناخن میل سے بھرے رہتے ہوں اور جو 10 دن نہاتی بھی نہ ہو، اور خدا کرے تمہاری شادی ببو برال سے ہو جس کے سر پر۔ ایسی بددعا پر اینیا نے سے پھر مکہ جاڑ دیا۔ ولید نے پلٹ کر کوئی سخت بات کہنا چاہی، پل بھر کے لیے سڑک سے نظریں ہٹی، دو طرفہ ٹریفک تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب سامنے سے آتی گاڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ تقدیر کا فیصلہ، ایک زبردست تصادم۔ ولید!
اینیا کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ بائک دور ٹوٹی اور پتنگ کی طرح لہراتی فٹ پاتھ سے ٹکرائی۔ اینیا گھٹنوں کے بل فٹ پاتھ پر گری۔ ولید نے پاؤں کا سہارا لے کے بمشکل اپنی بائک کو گرنے سے بچایا تھا، مگر اس کوشش میں خود ایک طرف کو لٹک سا گیا تھا۔ شبی نے اگر بر وقت گاڑی کو بریک نہ لگائے ہوتے تو یقیناً اس وقت خوفناک تصادم ہونا تھا۔ ارے یہ تو ولید اور اینیا ہے، جے ڈی نے ونڈ سکرین سے جھانکتے ہوئے کہا، پھر دونوں ہی بڑی تیزی سے کار سے نکل کے ان کے پاس پہنچے۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ اینیا پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ جے ڈی نے ولید کو بائک سیدھی کرنے میں مدد دی۔ اینیا نے خفت کے مارے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ ولید خاموش رہا۔ 2-3 راہگیر صورتحال کا جائزہ لینے کھڑے ہو گئے تھے۔ شبی نے پہلے انہیں بھگایا، پھر ولید کو ڈپٹ کر بولا، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ جب بائک چلانی نہیں آتی تو چلاتے کیوں؟ اس کا لہجہ سخت اور اجنبی تھا، جیسے ابھی تک کسی راہگیر سے مخاطب ہو۔ چلانی تو خیر آپ کو بھی کار نہیں آتی، پھر آپ کیوں کوشش کرتے ہیں؟ ولید نے خفگی سے دو بدو کہا تھا۔ شبی کا پارا چڑھ گیا۔ یو ایڈیٹ، ایک تو غلطی کرتے ہو پھر زبان چلاتے ہو، میں تمہیں… آگے بڑھا۔ جے ڈی نے بے ساختہ اس کو شانے سے تھام کر روکا تھا۔ پلیز شبی بھائیا، غلطی میری تھی، آپ ولید کو کچھ نہ کہیں۔ اینیا منمنائی۔ شبی نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ شٹ اپ اینڈ ڈونٹ کال می بھیا، بلا وجہ کی رشتہ داریاں جوڑنے سے سخت نفرت ہے مجھے، اس نے سخت لہجے میں کہا اور پلٹ کر کار کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ جے ڈی نے ہمدردی سے اینیا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر ولید کو جس کا چہرہ خفت و غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ 3 میں نہ 13 میں مخمصے میں پڑ گیا۔ ولید آؤ ہم تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ولید جھک کر بائک کی چوٹوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پل بھر کے لیے جے ڈی کی طرف دیکھ کر بولا، وہ جن بیٹھنے دے گا اپنی گاڑی میں؟ جن جے ڈی کے انتظار میں ہارن پہ ہاتھ رکھ کر بھول چکا تھا۔ ولید بدتمیزی مت کرو، اینیا نے ڈانٹ دیا۔ جے ڈی نے لاچاری سے اپنے گرد موجود ان 3 کرداروں کو دیکھا، جن کے درمیان اسے اپنا وجود پنگ پونگ بال کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ولید کا کندھا تھپ تھپایا اور پلٹ کے کار میں جا بیٹھا۔ گاڑی زن سے ان کے قریب سے نکلی تھی۔ ولید نے پلٹ کر اینیا کو گھورا۔ ان کو سمجھا تھا بھیا تم نے، تھا کا مطلب تو تمہیں آتا ہوگا۔ سڑیل، بیٹھو اب چلیں گے شام کو ان کی طرف، تم پکنک پہ آنے کی دعوت دے لینا، مجھے یقین ہے وہ ہنسی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ اینیا کی لڑکی اور شکل دیکھ کر بھی وہ تان سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھجے دل سے بائک پر سوار ہوئی تو ولید نے بائک آگے بڑھا دی۔ ولید نے کالج کے سامنے بائک روک کر گردن گھما کر اینیا کو دیکھا، بلکہ دیکھا کیا، موجودگی ہی کنفرم کی تھی۔ 15 منٹ کے سفر میں وہ 15 منٹ ہی خاموش رہی تھی۔ ولید کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اتنی دیر تک تو وہ سوتے ہوئے خاموش نہیں رہتی تھی، کجا کے جاگتے میں چپ رہنا، کہیں گر نہ گئی ہو، مگر اینیا کے مرجھائے ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یارنو، میرے جیسے کسی ذہین شاعر نے کہا ہے، ذرا سی بات ہے اب بھولنا ہی بہتر ہے، دل تباہ کو اب خستہ حال کیا کرنا۔ اینیا چڑ کر بولی، ایک تو تمہاری ان واہیات اشعار سے میں بڑی عاجز ہوں، موقع دیکھتے ہو نہ محل بس شعر سنانے کی مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ کس قدر بدذوق لڑکے ہو تم، اس قدر اعلیٰ پائے کا شعر تمہیں واہیات لگ رہا ہے۔ اس نے اینیا کے ذوق پہ دل کھول کے تعصب کا اظہار کیا، پھر بولا، دراصل قصور تمہارا نہیں، تمہاری کھوپڑی کا ہے، جس میں دماغ کی جگہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ نہ تمہیں اچھے اشعار سمجھ آتے ہیں، نہ کامن سینس کی باتیں۔ اب کون سی کامن سینس کی بات میں نہیں سمجھی؟ اینیا نے جھل کر پوچھا۔ دیکھو انو، وہ جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی فہم و فراست کی باتیں ہیں، اس لیے ایک ہی بار میں سمجھ لینا، میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ وہ جو تمہارے بھیا ہیں نا، جن کا نقشہ، میرا مطلب ہے جن کے مزاج کا نقشہ کچھ کسی جن سے ہی ملتا ہے، وہ ہماری ممی کو بھی ماں والی رسپیکٹ نہیں دیتے، یعنی وہ ممی کو نو بڈی سمجھتے ہیں۔ جو سگی ماں کو نو بڈی سمجھتا ہے وہ سوتیلے بہن بھائیوں کو سم بڈی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو اہمیت دینا یا ان کی جھاڑ سے ان کے ہرٹ ہونا چھوڑ دو۔ تم جتنا ان کو اہمیت دو گی اتنا ان کے رویے سے ہرٹ ہوگی۔ جب ان کے نزدیک ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے تو ہم انہیں اہمیت کیوں دیں؟ ہم بھی انہیں نو بڈی سمجھیں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھ پر آیت الکرسی اور کل پڑھ کر پھونک دو۔ وہ دیکھو وہ حسینہ کب سے مجھے گھور رہی ہے، لیکن اس کے دانت مجھے پسند نہیں آئے، اتنے لمبے ہیں کہ تھوڑی تک آ رہے ہیں۔ بھی میں تو آج شہزادہ لگ رہا ہوں، کہیں یہ باکس بنی کی سوتیلی بہن مجھے نظر ہی نہ لگا دے۔
اس لیے میں تو چلا۔ وہ بائک اڑا لے گیا۔ اینیا مسکرا کر گیٹ عبور کر گئی۔ ولید کی باتیں سے سمجھ میں آئی ہوں یا نہیں، شبیل عباس کی جھاڑ سن کر ذہن پر چھائی کثافت ضرور ختم ہو گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور کھڑکی سے جھانکتے آسمان پر ستاروں کا ہجوم دکھائی دے رہا تھا۔ جھینگروں اور مینڈکوں کے ٹرانے کی آواز نے رات کے مخصوص تاثر کو بہت شدید کر رکھا تھا۔ کبھی کوئی کونج کر لاتے ہوئے گزرتی تو اس کی آواز رات کے منظر پر خراش سی ڈال دیتی تھی۔ زہرا بڑی دیر سے کروٹ کے بال لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ نامحسوس انداز میں گہری نیند سوئی ہوئی جنت کو تھپک رہا تھا۔ پھر اس نے کروٹ بدلی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک اضطراب، ایک بے چینی سی تھی جو دوپہر سے اسے لاحق تھی اور جس نے اس کی نیند بھی اڑا رکھی تھی۔ کروٹیں بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ وقتاً فوقتاً دین محمد پر بھی نظر ڈال لیتی تھی، جو کچھ فاصلے پر حساب کتاب کے رجسٹر کھولے بیٹھا تھا۔ زہرا نے ذرا سی گردن موڑ کر جنت کو دیکھا۔ جنت گہری نیند سو رہی تھی۔ وسائی کی پیشگوئی کے عین مطابق اس کے پیشانے پر 3 ٹانکے لگے تھے۔ پورے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور زعفران گھلی رنگت اس وقت کملائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً بیٹی کی حالت دیکھ کے زہرا اثر نو تڑپ جاتی، مگر اس وقت اسے بڑی گہری سوچ لاحق تھی۔ اسے فکر مندی بھی نہ ہونے دیا۔ کیا بات ہے زہرا، نیند نہیں آ رہی؟ دین محمد کب سے اسے کروٹیں بدلتا دیکھ رہا تھا، بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز نے کمرے میں پھیلتے سناٹے کو تحلیل کر دیا تھا۔ زہرا نے بے اختیار گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دین محمد ابھی بھی رجسٹر پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں جی، بس ایسے ہی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ دل بڑا گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ دل تو گھبرانا ہی ہے، جنت کی اتنی چوٹ لگی ہے، ہسپتال لے کر جاتے ہوئے میرا ہاتھ خون و خون ہو گیا تھا، اب جب تک زخم بھر نہ جائے بے چینی ہی رہے گی۔ دین محمد نے جنت پہ پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ زہرا اس کی اس حد تک مبالغہ آرائی پہ ذرا بھی حیران نہ ہوئی۔ جتنی دین محمد کو جنت سے محبت تھی، اس میں خون کا ایک قطرہ بھی ندی محسوس ہونا فطری سی بات ہے، لیکن زہرا کو پہلی بار بیزاری ضرور محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی جو بات دین محمد سے کہنے کے لیے پر تول رہی ہے، اسے سن کے وہ خفا ہوگا۔ جنت سے اس کی غیر معمولی محبت ایسی ہی خفگی کی متقاضی تھی، لیکن کہے بنا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ زہرا کو پریشانی کے دلدل میں دھکیل دیا تھا، جس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر چلانا زہرا کی مجبوری تھی۔ ہوا چلنے لگی ہے، کھڑکی بند کر دیتی ہوں۔ زہرا نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دین محمد نے اسے ٹوک دیا۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چارپائی ہلنے سے جنت کی نیند خراب ہوگی، کھڑکی میں بند کر دیتا ہوں۔ زہرا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ دین محمد نے کھڑکی بند کی اور احتیاط سے چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ کر محبت پاش نظروں سے جنت کو دیکھنے لگا۔ چارپائی احتیاط کے باوجود بآواز بلند چرچرائی تھی، اور اس چرچراہٹ نے جنت کی نیند میں بھی خلل ڈال دیا تھا۔ کیسے کملا گئی ہے میری بیٹی! بھائی رفیق درمیان میں نہ آیا ہوتا تو میں نے اس فاروق کی گچی مروڑ دینی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے اولاد سار چڑھا رکھی ہے، اللہ قسم ایسے بال میرے ہوں تو سیدھا کر کے رکھ دوں۔ پھر اس نے اسی دھیمی اور تلخ آواز میں فاروق کو بے دریغ 2-3 گالیاں دیں۔ جنت نے آنکھیں کھول کر نیند بھری نظروں سے اپنے باپ کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا۔ گلابی لب پھیلا کر مسکرائی اور کروٹ بدل کر آنکھیں موڑ لی۔ دین محمد اسے چاہت سے تھپکتا رہا۔ زہرا کو جب یقین ہو گیا کہ جنت سو چکی ہے تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر بلکہ ناپ تول کر بات کا سرا پکڑا۔ سنیں جی، میں اگر ایک بات کہوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ ہے جھلی نہ ہو تو۔ دین محمد اس کی سادگی پر ہنس پڑا۔ آگے تیری کسی بات کا برا ماننا ہو، اور اب تو مان بھی نہیں سکتا، میری رانی کی ماں ہے تو، اتنا پیارا تحفہ دینے والی کی بات بری نہیں لگ سکتی مجھے۔ اس نے جھک کر جنت کے سر کا بوسہ لیا۔ دیکھیں جی، میری بات کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ سیانے کہتی ہیں بچہ جب تک چوٹ نہیں لگواتا بڑا نہیں ہوتا۔ جتنی بار چوٹ کھائے گی اتنی بار گر کر سنبھلنا سیکھے گی۔ جنت کے چوٹ لگانا مقدر میں تھا سو لگ گئی۔ ہم کب تک واویلا کرتے رہیں گے کہ ہماری بٹیا کی خون نکلا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں فاروق کی بھی غلطی ہو، لیکن اتنی سی معمولی بات کے لیے رشتے راتے تو نہیں توڑے جا سکتے نا۔
اور نہ ہی یہ سیانوں والی باتیں ہیں۔